الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون وقال تعالی وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وقال تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وقال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین، جس کو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن پاک کا دل، قلب بتایا ہے، یعنی جیسے کہ انسان کے دل میں، انسان کے زندگی میں، انسان کے وجود میں قلب کی حیثیت ہوتی ہے کہ جب تک وہ دھڑکتا رہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، ایسے ہی قرآن پاک جو ہے، اس قرآن پاک میں سورہ یاسین جو ہے یہ ایک دھڑکتے ہوئے دل کی مانند ہے۔ یہ مردہ قوموں کو ریوائیو کرنے کے لیے جب اس کی آخری سانسیں آتی ہوتی ہیں یا جب اس کی دل کی دھڑکنیں کمزور پڑنے لگتی ہیں، اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل فرمائی ہے۔ اور ایک بات اور بھی فرمائی ہے کہ حقیقت میں جب انسان اور انسانوں میں خاص طور سے مومن اللہ کے حضور جانے والے ہوتے ہیں، مرنے کے قریب ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ کہا ہے کہ یہ سورہ پڑھا کرو، تو ظاہر ہے اس کا اثر تبھی ہوگا جب وہ مطلب بیچارہ سمجھے گا۔ ٹھیک ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ قرآن پاک کے کلمات میں خواص ہوتے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے، لیکن آپ بھی سمجھیے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ خواص سے اگر زندگی گزر جایا کرتی تو پھر منتروں سے کام ہو جایا کرتا۔ قرآن پاک جو ہے اس وقت اس کا پھونکنا اور پڑھنا کارآمد ہوتا ہے جب ہمیں اس سے محبت بھی ہو، اس پر ایمان بھی ہو، اس کے زندگی میں ہم پڑھنے والے اور تلاوت کرنے والے بھی ہوں، اور اس سے کچھ نہ کچھ معنی سمجھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے والے بھی ہوں، تو اصلی مقصد تو یہی ہے۔ اس سے تو کوئی شاید انکار نہیں کرے گا، میں نے اس سے انکار نہیں کیا کہ کلمات میں خواص، اس کے کلمات میں اثر ہوتا ہے، شفا ہوتی ہے، میں اس سے، لیکن شفا ہم چھوٹی چیز کے لیے بڑی چیز کو قربان کر دیں اور بڑی چیز کو چھوڑ دیں تو بہت بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو یہ قوموں کو جب وہ مردہ ہو جاتی ہے جھنجھوڑتا ہے، جیسے کہ ریوائیو کیا جاتا ہے، جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو جیسے اس کو ریوائیو کیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریوائیو کر جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب کریم اپنے بندوں کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے سورہ یاسین شروع ایسے ہوتی ہے کہ ما انذر آباؤہم فہم غافلون، یہ ان لوگوں کے لیے ڈرانے کے لیے بھیجی گئی ہے، یہ رسول بھیجا گیا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابتدائی آیات اس کی یہی تو ہیں، آپ پڑھیے، یاسین بالقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، یہی تو آیتیں ہیں۔ تو جگانے کے لیے خواب غفلت سے، جھنجھوڑنے کے لیے رسولوں کو بھیجا تھا۔ تو اس کے اندر جو میں نے آیات آپ کے سامنے الگ الگ سنیدہ اس میں پڑھی، گزشتہ میں نے سلسلے وار پڑھ دی تھی، یہ 20 آیتیں ہیں، ظاہر ہے 20 آیت پڑھنے میں ہی وقت گزر جاتا، تو میں نے 20 آیتوں کو نہیں پڑھا آپ کے سامنے، بلکہ صرف 4-5 آیتیں پڑھی ہیں۔ وہ ٹرانزیشن والی آیتیں ہیں میری نظر میں، جن کو میں نے پڑھا ہے۔ ایک واقعہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، ایک قوم غفلت میں پڑی ہوئی ہے، اپنے رب کو بھولی ہوئی ہے،
ظلم اس کا رویہ ہے اور شیوہ ہے. انسانوں کے ساتھ جو انسانی اقدار ہوتی ہیں وہ بھول چکی ہے, ہیومن ویلیوز کو بالکل بھلا چکی ہے. تو ایسے وقت میں اللہ رب کریم اپنے بندوں کے ساتھ بڑا کرم کا معاملہ کرتا ہے اور ان کے درمیان میں رسولوں کو بھیجتا ہے اور اس کے ذریعے سے دعوت حق پیش کرواتا ہے. میں نے بتایا کہ وہ حالت مردنی میں ہوتی ہے, قریب المرگ ہوتی ہے قوم, تو پھر ریوائیو کرنا چاہتا ہے. عجیب واقعہ ہے. ایک رسول کافی ہوتا ہے عام طور سے, اور ایک رسول ہی عام طور سے بستیوں میں آئے ہیں. لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے ایک بستی میں 2 رسول بھیجے. پھر فرمایا کہ تیسرے کے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ, تیسرے رسول کے ذریعے سے ان کو سپورٹ دلوایا. سوچئے 3 رسول آ گئے. اس کا مطلب کتنا کریم ہے ہمارا رب کہ ایک رسول سے کام ہو جاتا نہیں, دوسرے رسول کو بھیجا, اور دوسرے رسول سے کام ہو جاتا, 3 رسولوں کے ذریعے سے انہیں اس کو سپورٹ دلوایا جا رہا ہے اور اس دعوت حق کو اس پیارے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ مرنے کی حالت سے اس کی دھڑکنیں ختم ہونے کے بجائے وہ جو ہے زندہ ہو جائے. پھر بھی کام نہیں بنتا. آپ کو بتا چکا ہوں گزشتہ جمعے کی بات. اللہ تعالیٰ ایک اور بندے کے ذریعے سے ان کی تائید کراتا ہے. تو یہ ہے, وہاں سے میں آج بات شروع کروں گا. فرمایا کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. دور سے شہر کے کنارے سے, اقصی المدینہ شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے بھائیو ان رسولوں کی بات مان لو. کتنا پیارا انداز ہے, ان رسولوں کی بات مان لو. کیوں؟ میں بتا چکا ہوں کہ 2 دلیلیں دیتا ہے وہ. ایک عقلی دلیل دیتا ہے, ایک اخلاقی دلیل. ایک عقلی کسوٹی بتاتا ہے, ایک اخلاقی کسوٹی بتاتا ہے. عقلی کسوٹی پہ تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کائنات کا ایک ہی خدا ہونا چاہیے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے, تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہے. اگر یہ کہتے کہ 10 خداؤں کو مانو تو الٹی بات ہوتی. وہ تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی خدا کو مانو جو تمہارا ہمارا سب کا پالنہار ہے, ہم سب کا مالک و خالق ہے. تمہارا دل بھی یہی کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہونا چاہیے, کیونکہ 2 خدا بھی ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا اور کائنات میں یہ کیوس پیدا ہو جاتا اور فساد مچ جاتا. دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے تم سے کوئی اجر نہیں لے رہا, اس کے لیے کوئی ان کو ذاتی مفاد ان کا نہیں ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی کسوٹی ہے. یعنی اپنی مفاد کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ اس میں کیا ان کا مفاد ہے؟ کوئی شہرت ہے, سرداری ہے, بادشاہت ہے, کیا لینا چاہتے ہیں تم سے؟ کچھ نہیں لینا چاہ رہے. تو 2 دلیلیں دی اس نے, بہت پیاری دلیل. مان لینا چاہیے تھا نہیں. اب اس پر قوم جو ہے اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے, رد عمل کیا ہوتا ہے, ریئیکشن کیا ہوتا ہے. وہ رد عمل یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے اس کی بات مانتے انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا. وہ کیا کہتا ہے, جس انداز سے بات پیش کرتا ہے, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ. بہت پیاری دلیل دیتا ہے کہ دیکھو میں اس خالق کائنات جس نے مجھے بنایا ہے, فطرنی مجھے بنایا ہے, اس پر ایمان لاتا ہوں. سوچو, اور اگر میرا رب جو ہے میرے خلاف کوئی کسی نقصان کا فیصلہ کر لے تو کون ہے جو شفاعت کے لیے آگے بڑھ جائے گا, اور کون ہے جو مجھے ان سے چھڑا لے گا. وَلَا تُنْقِذُونِي اسے چھڑا سکے گا. انی اذا لفی ضلال مبین, اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ہی گمراہی میں, سری گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم, تو سنو تم لوگ کہ میں اے لوگوں تمہارے رب پر میں ایمان لے آیا, تمہارے رب پر میں ایمان لے آیا. کتنی پیاری بات کہتا ہے. فاسمعونی, تو تم میری بات مان لو. یہ کہتا تم میری بات مان لو. دیکھو میں تو اس رب پہ جو تمہارا رب ہے اس پر ایمان لایا ہوں, یعنی میں اپنے رب پہ نہیں بلکہ تمہارے رب پہ ایمان لایا ہوں. اب اس پر تو مان لینا چاہیے تھا. معلوم آپ کو اس قوم کا جواب کیا ہوا؟ قرآن پاک اس کے بعد فوراً گیپ دیتا ہے, اور اس گیپ کے اندر, اس خاموشی کے اندر اتنی
معانی کا سمندر جو ہے چھپا ہوا ہے. قیل ادخل الجنہ، کیا ہوا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے. اس سے کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہوا سمجھ گیا؟ اس نے کیا بات کہی تھی، اس کو کیا ملا، اس کا کیا اجر ملا؟ اجر کے بجائے کچھ خاموشی ہوتی نہیں، اس کو مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا. حق کے کہنے پر شہید کر دیا گیا، صرف یہ کہنے پر ان رسولوں کی بات مان لو. قیل ادخل الجنہ. اب اس کے بعد سنیے اب وہ کتنا خیر خواہ ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کی خیر خواہی قائم رہتی ہے، عالم برزخ میں ہے. کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم کو معلوم ہوتا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس کی بدولت، کس چیز کی بدولت مجھے بخش دیا اور مجھے معزز اور مکرم لوگوں میں داخل کر دیا. سوچیے آپ کتنا خیر خواہ ہے. کاش میری قوم کو معلوم ہوتا. اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں. یعنی اس کو مار ڈالا گیا تو بجائے اس کے کہ غصہ اس کو آتا، بد دعائیں کرواتا، بد دعائیں ہوتی نہیں، تو کہتا نہیں کاش میری قوم کو معلوم ہو گیا ہوتا. یہ ہے ایمان. میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی کریں. ہمیں غصہ نہیں آتا ہے، ذرا سی بات ہمارے خلاف ہوتی ہے ہمیں غصہ نہیں آتا ہے، لیکن ایمانی شان نہیں ہے. یہ دعوت کا مزاج دوسرا ہوتا ہے. دعوت کا مزاج یہ ہے کہ کوئی پتھر مارے ہمیں تو ہم اس کو پھول پیش کریں. تو حضور نے یہ کیا تھا نا. یہ ہوائی بات نہیں ہے، حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل یہی ہوگا. جب تک آپ پھول پیش نہیں کریں گے دعوت کام نہیں کرے گی ہماری. ہو ہی نہیں سکتا ایسا. ہم بد دعا کریں گے جب ان کے لیے تو کیا ہوگا؟ تو ظاہر اللہ تعالیٰ ہماری بد دعا کو بھی قبول کر لے گا، اس میں دو رائے نہیں ہے. کیونکہ تب مظلوم ہوں گے تو بد دعائیں ہماری قبول ہوں گی. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہوگی، ٹھیک بات نہیں ہوگی، ایمانی شان کے خلاف ہے. تو قرآن فرما رہا ہے اب اس پر اللہ رب کریم کا رد عمل کیا ہوتا ہے، تو تبصرہ فرماتا ہے. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین. اب اللہ رب کریم کا غضب اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. ایک مظلوم کے ساتھ ایسا کیا گیا، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ بد دعا نہیں کر رہا ہے، دعائیں دے رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ تو انصاف کرے گا، انصاف کرتا ہے. وہ اس میں دیری ہو سکتی ہے. فرمایا کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند. ہم نے کوئی بھی اپنے لشکروں میں سے، آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا اس کے خلاف، ان کے خلاف، قوم کے خلاف. نہ ہمیں ضرورت تھی کہ لشکر بھیجتے. پھر فرمایا کہ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. صرف ایک آواز تھی، ایک دھماکہ تھا، ایک چیخ تھی کہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے. ایک چیخ تھی، ایک دھماکہ تھا کہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے. یہ وہ قوم تھی جو انا ربکم الاعلی ان میں سے کہنے والے لوگ تھے. کچھ لوگوں نے، مفسرین نے یہی کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی قوم موسیٰ ہی کے تعلق سے کچھ لوگ کو سمجھتے ہیں مطلب اس کا. انا ربکم الاعلی کہنے والے لوگوں میں سے اس اندر اللہ رب کریم نے ایسا ان کے ساتھ میں عذاب بھیجا کہ وہ بجھ کے رہ گئے. پھر فرمایا یا حسرتن علی العباد. افسوس ہے انسانوں پر، میرے بندوں پر افسوس ہے، لوگوں پر افسوس ہے. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کہ جب ان کے پاس رسول اللہ کے آئے تو ان کا مذاق اڑایا گیا. قرآن پاک تبصرہ کر رہا ہے. پھر فرمایا کہ یستہزئون ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون ان کل لما جميع لدینا محضرون. اور یہ سب کے سب لوگ ایک دن ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. اس دن ہم ان کا اصلی حساب لیں گے. یعنی یہاں پر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تو وقتی طور پہ ہوا ہے، تو کچھ نہیں تھا عذاب. والعذاب الآخرۃ اکبر. قرآن کہتا ہے اصلی عذاب تو ان کو وہاں ملے گا. قرآن پاک اس سورہ یاسین میں دھڑکنوں کو ہمارے جو ہے بڑھاتا ہے، ہمیں ریوائیو کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو بھی ریوائیو کر رہا ہے. ہم ہوش میں آئیں تو ہم اللہ رب کریم ہمارے زندگی، روحانی زندگی بخشے گا انشاءاللہ. بس
ہمیں عزم کرنا چاہیے. اللہ رب کریم سے مجھے بھی میری بھی دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس دعوت حق کو بلند کرنے کا کہ توفیق عنایت فرما دے. اور رب کریم جو فیصلے کرنا چاہتا ہے اچھے فیصلے وہ ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمیں خوشی ہوگی, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی, ورنہ وہ تو ہوگا ہی اس کا فیصلہ جو خیر پر مبنی ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.